إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو لا شریک اور بے مثال ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جو تمام لوگوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث کیے گئے۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ان مومنوں کو اس کی یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور یہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے ایمان کے تقاضے۔ ایمان ایسا نور ہے جس کی روشنی دل میں پھوٹتی ہے مگر اس کی کرنیں سارے جسم کو روشن کر دیتی ہیں۔ جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں عمل صالح کی بہار آ جاتی ہے۔ اس کا ہر کام نیکی و تقوی کا مظہر بن جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ لغوی اعتبار سے ایمان کے 2 معنی ہیں: الامن یعنی امن و امان اور طمانینت عطا کرنا۔ یہ خوف کی ضد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اسی طرح راغب الاصفہانی کہتے ہیں ایمان دل کے سکون اور خوف کے زوال کا نام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لفظ امن خوف کی ضد ہے اور مشہور قول ہے۔ نمبر 2، تصدیق یعنی ایمان کا دوسرا بنیادی معنی تصدیق ہے۔ تصدیق تکذیب کی ضد ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرمایا: قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عندنا متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ آیت کریمہ میں لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں آیا ہے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی: ایمان اصطلاح میں اللہ تعالی کے وجود، اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات کی پختہ تصدیق کامل کا اقرار اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کو کہتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت: ایمان ناقابل تقسیم نہیں بلکہ اس کے متعدد شعبے ہیں جن میں سے بعض شعبے دیگر شعبوں کے بالمقابل اعلیٰ و افضل ہیں اور کچھ ادنا بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطہ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور ادنا ترین شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی اصل جگہ دل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک
ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایمان بڑھتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت بتا دی جو میں نے شروع میں تلاوت فرمائی تھی۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، بلکہ اس قدر گھٹتا ہے کہ ذرہ برابر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار ما كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح چراغ جلنے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور برف ڈالنے سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی طرح مذہبی عقائد کے سلسلے میں یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ وہ طبیعتوں پر، خیالات پر، اعمال پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ جبکہ کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی میں خواہ تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار میں، لین دین میں، تعلقات میں، معاملات میں اور حقوق کی ادائیگی میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی یا موت عام لوگوں کی زندگی یا موت نہیں رہتی۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، مگر اپنی فطرت کے خلاف ماحول میں 1 منٹ بھی رہنا گوارا نہیں کرتی۔ بالکل یہی حال مومن کا ہے، وہ غلط ماحول میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت ایک گھٹن، ایک چبھن، ایک بے چینی رہتی ہے کہ وہ اس ماحول کو کیسے بدلے۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سے کیسے عہدہ ہو۔ اس کے روز و شب اسی دھن میں گزرتے ہیں کہ اپنے مالک کے سامنے کیسے سرخرو ہو۔ اسی لیے وہ بھوک، مصائب، ہجرت اور قربانی کے مرحلوں سے گزرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور کیجئے، ابتدائی اسلام میں جو لوگ ایمان لائے ان کو بڑے کٹھن مراحل پیش آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں مرقوم ہے کہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ پکا دشمن اسلام تھا۔ اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی، اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے لگا۔ دھوپ کے وقت مکے کی کنکریلی زمین پر کمر کے بل ڈال دیتا، اس کے بعد حکم دیتا کہ ایک بڑا پتھر سینے پہ رکھ دیا جائے، پھر کہتا تیرا یہی حال رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نازک وقت میں ایمان کے تقاضے سے سرشار ہو کر عہد عہد کہتے رہے۔ یہ حقیقت ہے، اسلامی جو محبت ماں سوا اللہ کو دل میں باقی ہی نہیں چھوڑتی، وہ باپ کے ہاتھوں میں چھری دے دیتی ہے کہ وہ اسے بیٹے کی گردن پر پھیر دے، اور بیٹا بھی حضرت اسماعیل کی طرح خوش خوش گردن جھکا لیتا ہے۔ اسی کردار میں اسلام کی قوت کا راز ہے، یہ ایمان کی برتری کا سودا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ سے کس درجے محبت تھی۔ یہی محبت الہی تھی جس نے مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کرائی۔ یہی ایمان کا تقاضا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال و متاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور یہی خوشنودی رب کا جذبہ تھا جس کے تحت آپ جوان بیٹے کی گردن مارنے کو تیار تھے۔ ایمان لانے کے بعد مومن کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ مالک ہے اور وہ اس کا بندہ ہے، تابعدار بندہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضی پر چلے، اس کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو خود بھی ناپسند کرنے لگے، اپنے آپ کو مکمل اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ اللہ رب العالمین کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے اسے بلا حیل و حجت قبول کر لیا جائے اور ایک فرشناز غلام کی طرح مالک کے حکم پر چلتا رہے۔
ہم غور کریں، پہلے کے مسلمانوں میں اگر کوئی نمایاں ترین چیز ملتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں آئے تو تقاضۂ ایمانی کے تحت کفر و باطل کے ہر چیز کو چھوڑتے چلے گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی، صدیوں سے جن بتوں کو پوج رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا، جو رسم و رواج بزرگوں سے چلے آ رہے تھے ان سب سے کنارہ کش ہو گئے۔ جن چیزوں کو وہ ہمیشہ مقدس سمجھتے آ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ان کو پیروں سے روند ڈالا، اور جو چیزیں ان کو محبوب و مرغوب تھی اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے منہ موڑ لیا۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ایک مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ نشے میں جھوم رہے تھے، اتنے میں کانوں میں آواز آئی، آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دور جس جگہ پہنچ چکا تھا وہیں رک گیا، اور جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، جام تھا، وہ منہ تک نہ لے جا سکا، جس کے منہ میں گھونٹ پہنچ چکا تھا اس نے باہر نکال دیا، اور پھر شراب کے رسیا دفتن اٹھے اور لاٹھیاں مار مار کر شراب کے مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی اور بے سر و سامانی کی بھی انتہا تھی۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جانا دیدہ و دانستہ موت کے منہ میں گھسنے کے مترادف تھا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، اس وقت بڑے لوگ تو الگ رہے، بچوں تک کے دل میں وہ جوش ایمانی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں گے تو وہ ایڑیاں اٹھا کر اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا قد لمبا دکھائی دیں گے اور دینے لگے اور انہیں میدان میں جانے والوں کے ہمراہ جانے کی اجازت مل جائے۔ جنگ احد کے ایام میں حنظلہ بن ابی عامر کی شادی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ہوئی کہ کفار مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کو روکا جائے۔ حنظلہ اس آواز کو سن کر خود دیدار الہی ہو گئے۔ اس محیط میں آپ کو اپنے غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی اور اسی حال میں معرکہ جنگ میں پہنچ کر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مومن کا اولین فرض ہے۔ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اگر اپنی جان چلی جائے، اگر جان دینی پڑے تو اس پر ہزاروں راتوں کی عبادتیں بھی قربان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب و عزیز ہو۔ ہم بھی مسلمان ہیں، غور کریں کہ آج کا مسلمان کیا ہو گیا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم بھی اس کے حکم کے آگے اپنی خوشیوں، تمناؤں اور لذتوں کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم میں بھی ایسے با ایمان اور بااصول لوگ موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت دے کہ ان کے دل اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو دنیا کی نمائش زندگی سے منہ پھیر کر اللہ کے وفادار بندے بن سکتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اس کے لیے بے چین ہو کہ آخرت میں ان کا انجام بہتر سے بہتر ہو۔ آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب، موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔